جو شخص لوگوں کا ممنون اور احسان مند نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ دلوں میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو فوراً اس پر وضاحت کا لیپ مل لو، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے رشتے کو اپاہج کر دے گا۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کریں، لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ ہم اس دور جہالت میں جی رہے ہیں جہاں عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے۔ جس کے لیے اللہ کی ذات کافی ہو اس کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ خوشگمان ہونا اچھا ہے بجائے بدگمان ہونے کے۔ مشین کو زنگ لگ جائے تو اس کے پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک ملزم کے ہاتھوں میں دینے کی بجائے اگر ججوں کے ہاتھ میں دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ پوچھا صبر جمیل کیا ہے؟ جواب آیا تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو الحمدللہ۔ ڈپریشن کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے۔ نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا۔ اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، جس دن اس نے رسی کھینچ لی منہ کے بل گرو گے۔ پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر میرے اعمال کے مطابق ملتا تو کچھ نہ ملتا۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا دوستو، تجربہ ہے میرا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے آپ کو اچھا بنا لیں تاکہ معاشرے سے ایک برا انسان کم ہو جائے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ اگر تعلیم اچھے برے کی تمیز نہ دے سکے تو کیا فائدہ ڈگریوں کا۔